اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندگی کے ہر موڑ پہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ زندگی کے کسی لمحے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں تنہا نہیں چھوڑتی، اور امور دنیا کو، معاملات کو حل کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کے اندر اور ان کاموں کے اندر ایک یہ بات بھی ہے کہ ہر کام ملاقات کے ساتھ ہوتا ہے، کہ کسی کام کو بھی کرنے کے لیے ملاقات جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کرنے کا بڑا بہترین انداز سکھایا، ملاقات کرنے کا بڑا اچھا طریقہ سکھلایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو ان سے، اس گھر والے اور اس گھر کے جو باشندے ہیں ان سے سلام کہو، یعنی ملاقات کرتے ہوئے ان کے ساتھ پہلے جو کلمات ادا کرنے ہیں وہ سلام کے کلمات ادا کرنے ہیں، اور پھر یوں ہی اگر وہاں کی ملاقات اور مجلس ختم ہو گئی تو ان سے جدائی بھی، ان سے الوداع، اور یہ جدائی کا جو طریقہ ہے وہ بھی حضور علیہ السلام نے سکھلایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی گھر کے باشندوں سے علیحدہ ہونے لگو تو ان سے سلام کے ساتھ الوداع ہو۔ تو حضور علیہ السلام کے روضہ انور پر اللہ تبارک و تعالی بے شمار درود اور سلام کا نزول فرمائے کہ حضور علیہ السلام نے پوری دنیا کو امن کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امن کا پیغام دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور جتنی محبت انسانوں کے اندر حضور علیہ السلام نے پیدا کی اس کی مثال دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ تو جس نبی نے محبتیں عام کی ہیں، جس نبی نے امن کو عام کیا ہے، اس نبی کی عزت پر پہرا دینا، ان کی ناموس پر پہرا دینا ہر مسلمان کا، ہر دنیا والے بندے کا حق بنتا ہے، چونکہ اگر عالم اسلام کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو یا اس کے علاوہ دیگر لوگ، تو یہ سب پر حضور علیہ السلام کا احسان ہے کہ حضور علیہ السلام بڑے شفیق اور مہربان تھے، تو ان کی عزت پر پہرا دینا یہ ہر مسلمان کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔